دیکھیں، جب حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے بارے میں علم دے دیا گیا، اب کیوں دیا گیا؟ تاکہ آپ نے دنیا میں یعنی زمین میں جا کر آپ نے حکومت کرنی ہے۔ آپ کو نائب بنایا گیا، ٹھیک ہے، کہ آپ نے حکومت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کی پشت سے یہ تمام انسان یہ پیدا ہوں گے۔ جب آپ کو یہ ساری چیزوں کا بارے میں بتا دیا گیا تو پھر آپ کو جنت میں جانے کا حکم دیا گیا۔ اب جنت میں جانے کا کیوں حکم دیا گیا؟ اس وجہ سے جنت میں جانے کا حکم دیا گیا کہ آپ کو جو علم سکھایا ہے اب اس کا ایک دفعہ تجربہ بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اب ہم مثال کے طور پر اگر دنیا کا علم بھی حاصل کر رہے ہیں، سافٹ انجینئر ہم کر لیں، تو جتنی دیر تک ہم اس میں تجربہ کار نہیں ہوں گے تو ہمیں آگے جاب بھی نہیں ملے گی۔ تو اسی طرح جنت میں جو آپ کو بھیجا گیا تھا وہ صرف اس وجہ سے بھیجا گیا تھا کہ آپ کو تجربہ ہو کہ یہ جنت کی خوبصورتی ہے۔ اب ساتھ حضرت حوا کو بھی کیوں بھیجا؟ ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہی بھیجا کہ یہ جنت کی صفائی ہے۔ اگر جب آپ زمین میں آپ کو اتارا جائے گا، ٹھیک ہے، اس وقت آپ نے اس طرح زمین میں یعنی کہ اپنے گھر ماحول وغیرہ کی صفائی رکھنی ہے۔ تو یہ سب کچھ سکھانے کے لیے تھا، یہ سب کچھ صرف وہ ایک مرحلے سے گزارنے کے لیے تھا، اور اسی وجہ سے جنت میں بھیجا گیا۔ اس وجہ سے دنیا میں بھی جب اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو اگر آپ علم حاصل کر رہے ہیں تو علم کے ساتھ ساتھ تجربہ بہت ضروری ہے۔ تجربے کے بغیر انسان بالکل بھی ایک نکارہ ہے۔ علم تو ہے اس چیز کے بارے میں، آپ اگر کمپیوٹر کے بارے میں پا رہے ہیں، علم تو ہے، لیکن جب تک آپ اس میں گھسے گا نہیں تو آپ کو چلانا بھی نہیں آئے گا۔ کار کی ڈرائیونگ ہم نے سیکھ تو لی، پتہ تو ہے کہ یہ کار بریکر ہے، یہ ہینڈ بریکر ہے، یہ سب کچھ پتہ تو ہے، لیکن جب تک تجربہ نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے تجربہ بہت ضروری ہے۔